اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، آیت ہی کو انہوں نے باب کی شکل میں ذکر کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے، کس بات کو؟ کہ ہم مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز ہم فرض نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر اتنا مہربان ہے، اہل ایمان پر، کہ خود اس نے اپنے آپ پر اس چیز کو لازم کر لیا ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ شیخ نے ایک ہی سوال اس میں ذکر کیا ہے جو بہت مشہور سوال ہے، اور ہر مسلمان اس سوال پوچھتا بھی ہے، اور ان کے ذہن میں اپنے اپنے حساب سے اس کا جواب بھی ہوتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کب کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ ہر آدمی، آپ جانتے ہیں، بالخصوص فلسطین کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات تاریخ میں ہو چکے ہیں۔ سقوط بغداد کا واقعہ، تتاریوں نے جو کچھ کیا تھا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے بغداد میں، عراق میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں تاریخ میں، اور ابھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب حالات جب دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کے زوال کو دیکھتے ہیں، تو سوال جو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب مسلمانوں کی مدد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کا جواب ہر آدمی کا الگ الگ اپنا جواب ہے، لیکن جیسے ہمارے پاس یہ بات آئی کہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے حساب سے، کوئی آدمی جو پڑھا لکھا ہے، انہیں لگتا ہے کہ مسلمان سارے ایجوکیٹڈ ہو جائیں تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، مسلمان سب سے اوپر آ جائیں گے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر ہماری طاقت ایک ہو جائے، سارے فرقے مل کر کے ایک ہو جائیں تو پورے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، دوبارہ سے خلافت قائم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے نہیں، سائنس میں ترقی کریں گے اور ہتھیار بنائیں گے تو ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سب سے اوپر کر دے گا۔ یہ ہمارے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے جوابات ہیں اس کے، لیکن قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ خود قرآن میں مذکور ہے اور حدیثوں میں مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی آپ کی رہی، 23 سال کے اندر پورے عرب کا خطہ تبدیل ہو گیا۔ 23 ایئرس کے اندر آپ سوچئے، اتنی کم مدت کے اندر ایک قوم جو زنا کرنے والی، مردار کھانے والی، جاہل قوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 23 سال کے اندر اتنا قابل ان کو بنا دیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام پہنچ گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، قوت دی، استقرار دیا، تمکین دی، کچھ ہی مدت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد یا جو ہمارے پاس جوابات ہیں، یہ اصل جواب نہیں ہے، اس کا جواب کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال میں وہ برکت دی جو 2300 سال میں برکت نہیں ہوتی، وہ برکت 23 سال میں اللہ نے دی۔ تو یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ شیخ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کب؟ کہا کہ جب مسلمان سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹیں، صحیح عقیدے کو نشر کریں، شرک کی ساری قسموں سے ایک دوسرے کو روکیں، بدعات سے لوگوں کو روکیں۔ جب سماج کے اندر توحید غالب ہوگی، سنت غالب ہوگی، بدعات کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت دے گا اور تمکین دے گا۔ اسی لیے خلافت راشدہ میں چونکہ شرکیہ کوئی مظہر باقی نہیں رہا، کوئی بدعات کو صحابہ نے پنپنے نہیں دیا، وہیں پر ان بدعات کے خلاف وہ کھڑے رہے دیوار بن کر کے۔ جب شرک و بدعات کا خاتمہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، اور یہی بات اہل علم نے ذکر کی ہے۔ مختلف ادوار، جس صدی میں میں اور آپ زندہ ہیں، اس صدی میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ آئے یا علماء آئے، انہوں نے اس طرح کے حادثات دیکھے ہیں یا اس سے بھی خطرناک دیکھے ہیں، اور اس سے پہلے جو آئے ہیں انہوں نے اچھے حالات بھی دیکھے ہیں۔ خلافت بنو امیہ کا وہ دور بھی دیکھا ہے، بنو عباسیہ کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جہاں تک تا حد نگاہ تک مسلمانوں کا اقتدار رہا، قوت رہی، بلکہ ہارون رشید کے بارے میں ہے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا بادلوں کو دیکھ کر کے کہ تو جہاں بھی جا کر کے برسے گا، تیرے اس پانی سے جہاں بھی اناج اگے گا
اس اناج کا ایک حصہ مجھ تک پہنچے گا. یعنی وہاں تک ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھی. لیکن کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تبدیل کیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے ملکوں میں تاریخ اسلام میں پوری سفر کرتے ہوئے آپ آئے، جہاں جہاں مسلمانوں کے اندر شرک اور بدعات اور گناہ عام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں سے ان کو ہٹا دیا اور اللہ نے ظالموں کو ان پہ مسلط کر دیا. انہوں نے باقاعدہ مثالیں دی ہیں. ملک شام میں حکومت کیسے گئی، عراق میں کیسے گئی، ترک میں کیسے گئی، سندھ میں کیسے گئی. انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر شرک اور قبر پرستی بدعات اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی. جادوگری اور چاند اور سورج کی پرستش، حتیٰ کہ ستاروں کی عبادت، جب مسلمانوں میں یہ چیزیں شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسروں کو مسلط کر دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ جب لوگ توحید کو چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے. تو جواب کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ جب سماج میں توحید اور سنت نشر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دے گا، تمکین دے گا. یہ جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ پورے کے پورے لوگ مل جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے دو چار مسائل ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے یہ کچھ مسائل ہمارے حل ہو جائیں. لیکن اصل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مدد کا، وہ وعدہ الگ الگ عقیدوں سے پورا نہیں ہوگا. کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کچھ اور رکھتا ہے، میں کچھ اور رکھتا ہوں، بدعات ہیں، سنتیں ایک طرف ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلبہ نہیں دیتا ہے. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ کتاب و سنت کو اگر نافذ کیا جائے اور اس کی طرف لوگ لوٹیں، اللہ تعالیٰ انہیں قوت دے گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے. یہی صحابہ نے کیا تھا. رعایا سے لے کر کے حاکم سب کے دماغوں میں ایک ہی بات تھی کہ کیسے اللہ کے دین پر ہم خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. بادشاہ کی فکر کیا تھی؟ میرا کام یہ ہے کہ لوگوں تک دین پہنچاؤں، آسانیاں کروں، دوسروں تک دین کو پہنچاؤں. پورے رعایا کی، علماء کی، عوام کی، سب کی نیت خواہشات یہ تھی ہم خود دین پر چلیں، دوسروں تک دین پہنچائیں. جب اس نیتوں کے ساتھ لوگ زمین پر جیتے تھے، اللہ نے انہیں غلبہ دیا، تمکین دی. اب چونکہ یہ نیتیں ختم ہو گئی ہیں، ہر آدمی کی اپنی خواہش ہے. ایک عام مسلمان، اللہ معاف فرمائے، اس کے اور ایک کافر کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق آپ کو نہیں دکھے گا. ہر آدمی کیا سوچتا ہے کہ میرے پاس گھر ہو، سواری ہو، فلاں جائیداد ہو وغیرہ، میرے بچے پڑھ لکھ لے جائیں، ان کی شادیاں ہوں، ان کے پاس گھر اور مکان ہو. یہی سوچ کسی کافر کی، عیسائی کی اور غیر مسلم کی بھی ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کو کیسے غلبہ دے گا اس میں سے؟ یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں ہے زندگی میں. ہماری زندگی کے جینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا. ہمارے پاس اولاد بھی ہے، اولاد کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کرنا کہ ہمارے بعد وہ بھی دین کا کام کرتے رہیں. جب یہ فکر اور یہ سوچ ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. دوسری دلیل انہوں نے دی سورۃ النور کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے، عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں تمہیں خلافت اور اللہ تعالیٰ تمہیں قوت نصیب کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں تمکین دے گا. صحابہ کے پاس دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح تیاری نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا. ان کا روب تھا، ان کی ہیبت تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح تھا. چونکہ اب ایمان اور عمل صالح میں ملاوٹ ہے، لوگوں کے پاس واضح اور صحیح دین موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے نہیں آتی ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں چاہتے اللہ ہماری مدد کرے یا مسلمانوں کی مدد کرے، ہمارا کام ہی ہے جتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، سنت کی طرف بلاتے رہیں. اس ٹارگٹ سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے، کبھی دوسری چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے. جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، اب رسول کے علاوہ کسی کا طریقہ نہیں چلے گا، بدعات نہیں چلیں گی. اس پیغام کو لے کر زندگی بھر چلتے رہنا ہے. چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں غلبہ نصیب کرے گا. اور اس کے بعد دنیا کے باقی اسباب جو ہیں
قوت تیار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بات کے درجے میں ہے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے لیکن پہلے درجے میں نہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں کہا لا الہ الا اللہ تو مشرکین نے آ کر کے کہا ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اپنا بادشاہ چننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کفار کے بادشاہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ اب سوچئے رعایا کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان پر حکومت کر کے کیا حاصل ہوگا؟ آپ اگر چاہتے حکومت پانا تو ابتدا ہی میں آپ کو آفر دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں آپ اپنی دعوت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ آپ نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے اندر ایک ایک کر کے آپ نے ان کے دلوں کے اندر توحید کو راسخ کیا، سنت کو راسخ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے اس کو آسان کر دیا اور اللہ نے انہیں تمکین دی، انہیں غلبہ دیا۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو غالب کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ شرک اور بدعات کے ساتھ غلبہ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس غلبے کا کوئی فائدہ ہے تو کیوں رسول نے شروعات میں ٹھکرا دیا اس کو؟ رسول کے پاس بادشاہ بننے کا موقع تھا لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کفار مشرکین تھے۔ لہٰذا ہمارا مقصد حکومت اور اقتدار نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ کے توحید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں زمین میں تمکین دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے توحید اور سنت سے اور دیگر شرعی اسباب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔